مکالمہ میں ماڈریشن کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی اور چیئرمین ٹرینیٹیرین پینتیکوسٹل چرچ ڈاکٹر اے پی جوشوا صاحب. بغیر دیر کیے میں دعوت دیتا ہوں اے پی جوشوا صاحب کو کہ وہ آئیں اور ماڈریشن کے فرائض انجام دیں. تھینک یو. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اس تاریخی نشست کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں اور نہایت ہی محترم جناب پادری شفیق کمل صاحب جو کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، ان کی اجازت سے آج صدارت کا یہ شرف حاصل ہوا. آج کا جو مکالمہ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس میں ہمارے مہمان مناظرین جو ہیں ان میں حکیم عمران ثاقب صاحب اور ان کے ساتھ حکیم محمد افضل جمال صاحب ہیں. اور حکیم عمران ثاقب صاحب جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور فاضل علوم اسلامیہ تقابل ادیاں کے سے یہ فارغ و تحصیل ہیں اور متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں اور تقریباً 30 مکالمات کر چکے ہیں، ڈیبیٹس کر چکے ہیں. ان کے ساتھ جو حکیم محمد افضل جمال صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے اور تقابل ادیاں کے یہ طالب علم ہیں اور ایکیڈیمکلی ایم اے اسلامیات میں ان کے پاس ڈگری ہے اور تحریک ختم نبوت کتاب کے مصنف ہیں. ان کے ساتھ جناب ریورنڈ شہباز شمشاد عنایت صاحب ہیں ان کے مد مقابل، جن کا خاص مضمون ٹیکسچول کرٹیسزم ہے اور تقریباً 15 سال سے خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہے. آج کی جو نشست ہے اپنی نوعیت میں منفرد ہے، جس میں دونوں مناظرین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور جس کی اس مناظرے کی اس مکالمے کی جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر 1، صرف 2 معترضین متکلمین ہوں گے. دونوں فریقین میں سے دونوں جو معاون جو ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ بھی حصہ لے سکیں گے اس ڈیبیٹ میں. اہل اسلام کی طرف سے مولانا حکیم ثاقب صاحب اور ان کے ساتھ معاونت میں حکیم محمد افضل جمال صاحب ہیں اور اہل مسیحت کی طرف سے پادری شہباز شمشاد عنایت اور پروفیسر عارف نقیب صاحب ہوں گے. عارف نقیب صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے ایک مایہ ناز معروف شاعر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور محقق بھی ہیں. پاکستان میں بائبل کے نسب ناموں پر کام کرنے والے پہلے محقق ہیں. شاعری اور کالم نویسی میں نامور شخصیت ہے اور درس و تدریس سے وابستہ ہے. یہ دونوں فریقین آپ کے سامنے موجود ہیں اور مکالمے کا جو موضوع ہے وہ قابل غور ہے. متفرق قرآن اور لفظی تضادات عدم یا موجود. یعنی آیا کہ قرآن مجید میں کیا کہیں فرق پایا جاتا ہے متن میں اور لفظی طور پر اس میں کہیں تضاد موجود ہے یا نہیں، جس میں علماء اسلام غیر متفرق قرآن اور عدم تضادات کا دعویٰ ثابت کریں گے اور علماء مسیحیت قرآن مجید کے متفرق ہو جانے اور تضادات کے موجود ہونے کا دعویٰ ثابت کریں گے. نمبر 3، مکالمہ صرف اور صرف قرآن مجید کی لا تبدیل صحت لفظی پر ہوگا، کیونکہ ہمارا دعویٰ قرآن مجید کی صحت لفظی میں تضادات کا ہے اور آپ کا اس کے برعکس ہے. عالم اسلام میں 1400 سالوں سے اب تک ایک بھی لفظی تبدیلی کے نہ ہونے کا یقین کامل رکھا جاتا ہے اور فرقان و مکمل ضابطہ قرآن مجید کو مکمل ضابطہ حیات مانا جاتا ہے. نمبر 4، اپنے دعوے کی مد میں احادیث تواریخی اور تحقیقی اعتبار سے دیگر کتب کا سہارا دونوں فریقین لے سکتے ہیں، مگر صرف قرآن مجید کی لا تبدیل لفظی صحت کی تصدیق و تنقید کے اعتبار سے.
نمبر 5، مکالمے کا وقت 2 گھنٹے کا ہے، جس میں شروع کے 10 منٹ جو ہوں گے اس میں دونوں فریقین 10 منٹ اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، آپ کے سامنے کیس پریزنٹیشن دیں گے 20 منٹ. سو 10 منٹ جو ہے وہ کیس پریزنٹیشن کے بڑھائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ان 20 منٹ کی جو پریزنٹیشن ہے اس کے بعد دونوں جانب سے دعویٰ میں مکالمہ کرنے کا منشور بیان کیا جائے گا، اور باقی کا وقت سوال و جواب اور اثبات و دلیل پر مکمل ہوگا. اور اس سارے جو مکالمے کا جو صدارت ہے وہ میرے سپرد ہے، اور میں ہی اس جو فکری کلمات کے ساتھ میں اس کو بند کروں گا. چھٹی بات ہے، مکالمے میں موضوع سے ہٹ کر اثبات و استدلال سے کام نہیں لیا جائے گا، جس سے موضوع کی روح مسخ ہو جائے. سو آج 7 جنوری 2020 بروز منگل شام 5 بجے آج تقریباً 10 بجنے میں 15 منٹ پر شہر کراچی میں یہ مناظرہ جو ہے اپنے آغاز کو جاتا ہے. سو میں دعوت دوں گا اس مناظرے میں سب سے پہلے جناب پادری شہباز شمشاد عنایت صاحب کو کہ وہ آئیں اور کیس پریزنٹیشن دیں. خدا یسوع کے پاک اور قدوس نام میں آپ تمام کو میں سلام کہتا ہوں. اور سب سے پہلے اپنے تمام بزرگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں، بزرگ شفیق کمل صاحب کی موجودگی کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، اور میرے والد صاحب جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، دیگر تمام تر مسیحی علماء کرام اور تمام اسلامی علماء کرام جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا جو دعویٰ ہے اس دعوے میں گفتگو یہ ہے کہ میری ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں نے متفرق قرآن مجید کے نام لیے، جس میں اہل اسلام نے بعد میں بھائی حکیم نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بالکل آپ نے دعویٰ غلط کیا ہے. پھر جب میں اس کے اوپر اسٹڈی کی اور اسٹڈی کرنے کے بعد کچھ چیزیں جو مجھ تک پہنچی ہیں اور کتابوں ہی میں موجود ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو علم اسلام میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ کتاب ہے اے بریف السٹریشن گائیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام. اس کے پیج نمبر پہلے چیپٹر کے اندر ایک بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ ناٹ ون لیٹر آف قرآن ہیز بین چینجڈ، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. یہ مشہور ترین کتاب ہے جو ناظرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ہم نے بھی اسے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ کتاب ہے میرے پاس موجود اس وقت قرآنی دائرۃ المعارف فضائل حفاظ القرآن میں سے، اس کے پیج نمبر 1204 پہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جس کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ صوف عثمانی کا جو رسم الخط ہے اس کی حفاظت اس قدر کی گئی ہے کہ نہ تو گول تے بدلا ہے نہ لمبی تے کو بدلا گیا ہے. یہاں بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ ایک لیٹر بھی، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. حروف تہجی کے ساتھ اور عراب کا اور عراب کی حرکات کا ایک الگ معاملہ ہے کہ عراب الگ ہوتے ہیں، عراب حرف نہیں ہوتے، لیکن حروف تہجی میں جو لفظ ہوتے ہیں جن سے لفظ بنتے ہیں، جو حرف جن سے لفظ بنتے ہیں وہ حرف موجود ہیں، حروف تہجی کہلاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک بھی حرف نہیں بدلا، جیسے پچھلی کتاب نے کہا. اس کے بعد علوم القرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 213 ہے، جس میں ذکر ہے، اور ہر دور میں اس کی یعنی قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ أَنزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس میں یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ قرآن کریم قیامت تک اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹانے یا اس میں تحریف و ترمیم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. گزشتہ صفحات میں آپ سے
آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو عملی طور پر کس طرح سچا کر دکھایا. ہر دور میں اس کی کس طرح حفاظت کی گئی, ہر دور میں اس کی کس طرح حفاظت کی گئی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. چنانچہ آج یہ بات پورے وثوق و دعوے کے ساتھ بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی, اور اس میں آج تک کسی ایک نقطے یا شوشے کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. اس میں نقطے یا شوشے کا بھی فرق. پہلے میں نے حرف کی بات کی اور تقی عثمانی صاحب نے نقدود کے اوپر بات کی کہ اس میں نہ تو شوشہ بدلا ہے اور نہ کوئی نقطہ بدلا ہے. آیت پیش کر دی گئی قرآن مجید میں سے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. میرا دعویٰ اس بنیاد پر تھا کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور اسلامی کتابوں کو دیکھتے ہیں, ان کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ امام حفص کا بھی کوئی قرآن ہے, امام ورش کا بھی کوئی قرآن ہے, امام قالون کا بھی کوئی قرآن ہے, اور اس کے بعد ابن زکوان کا قرآن موجود ہے. الدوری کا قرآن الگ ہے. الدوری دو طرح کے ہیں, الکسائی میں الدوری الگ ہے, اور اس کے بعد جب ابن عمروں کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں الدوری فرق ہو جاتا ہے. ابن کثیر کے پاس جو قرآن ہے جو انہوں نے ان کو سکھایا, اس میں امام بازی اور امام قنبل ان کے قرآن الگ ہیں. تو مختلف طرح سے نظر آتا ہے کہ ان کو متون کہا گیا, ان کو جہاں کہیں بھی کہا گیا تو متون کہا گیا. لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کو متون نہیں کہا جا سکتا کیونکہ متن تو ایک ہی ہے, جس میں, اور متن ایک ہونے کی دلیل پھر یہ دی جاتی ہے کہ اس میں نہ تو تے بدلا ہے, نہ اس میں گول تے بدلی ہے, اور نہ اس میں لمبی تے بدلی ہے. لمبی تے بھی ویسی ہے اور گول تے بھی ویسی ہے. میں سادہ بندہ ہوں, اتنی اچھی عربی نہیں جانتا, تو اس بات کو تسلیم کیجئے اسی طرح. اور اس کے بعد تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ اس میں نہ کوئی شوشہ بدلا ہے اور نہ کوئی نقطہ بدلا ہے. جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں, اپنے نصاب میں پڑھتے ہیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور اسلامی اسکولوں میں پڑھا ہوا ہوں, اسلامی اسکولوں کے اندر جب ہم اس بات کو سنتے ہیں, سننے کے بعد اس بات کی تصدیق ہمارے کانوں میں بیٹھ جاتی ہے, ذہن و دماغ پر مسلط ہو چکی ہوتی ہے کہ بھئی کچھ نہیں بدلا. مگر جب ہم کتابوں کی طرف آتے ہیں, نصائح کی طرف آتے ہیں, اور مختلف قرآن دیکھتے ہیں کہ امام نافع نے جن کو روایت کیا, امام نافع بن عبد الرحمن المدنی, جنہوں نے قرآن مجید سیکھا ابی بن قاب سے بالواسطہ طور پر, اور 70 تابعین سے انہوں نے قرآن مجید سیکھا. 70 تابعین سے قرآن مجید انہوں نے اس طرح سیکھا کہ جہاں بھی دو طرح کی قرات ہوتی, ایک طرح کی قرات ہوتی اور وہ قرات کوئی اور نہیں کرتا تھا تو وہ اس کو نہیں لیتے تھے, بلکہ اس دو قرات کو وہ لیتے تھے. اگر دو تابعی ایک ہی طرح کی قرات کرتے تو اس کو وہ لے لیا کرتے تھے. امام نافع کی فضیلت یہ ہے کہ امام نافع نے 60 سال مسجد نبوی میں قرآن پڑھا. امام نافع 60 سال مسجد نبوی میں قرآن پڑھا. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر صبح العشیہ للکلکشندی کے اندر بات ہم پڑھیں تو کلکشندی کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے, جلد اول صفحہ نمبر 216, جس میں ذکر ہے, امام قالون فرماتے ہیں کہ ان کی قرات سب سے اچھی تھی اور 60 سال انہوں نے مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھا, اس کی قرات کی. پھر اس کے بعد امام نافع کے جو شاگرد رہے امام ورش نے بھی انہی سے قرآن مجید سیکھا. 20 سال میں امام قالون نے اور امام ورش نے ان سے 20 سال میں قرات کرنا سیکھی, اور قرات کرنے کے بعد وہ پھر انہی کے پاس رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ قرات جو ہے دوسروں کو بھی اب سکھایا کریں. تو مختلف لوگ ہیں. امام حفص نے قرآن مجید سیکھا ضرب بن حبیش سے. ضرب بن حبیش نے قرآن مجید سیکھا عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب انہوں نے قرآن مجید سیکھا رسول اللہ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کی پوری لائنیج تھی جو کتابوں کے اندر ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد میری اتنی باتیں کرنے کا مقصد صرف یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم نام پڑھتے ہیں ان کتابوں کے اندر, یہ کتاب ہے جو آپ ہی لوگوں کی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر لسٹ دی گئی ہے پورے قرآن مجید کے ان تمام تر 10 قراء کی, اور 10 قراء کے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام نافع سے کون کون ہیں. امام نافع نے المدنی سے قالون ہیں, ورش ہیں, ابن کثیر المکی ان کے الگ متون ہیں. اس کے بعد عمرو بن بصری ان کے الگ متون ہیں. اس کے بعد ابن عامر الشامی, مطلب یہ آپ مزید آپ مجھ سے دیکھنا چاہیں گے تو اس کی پوری لسٹ میرے پاس موجود ہے. تو مجلس تحقیق الاسلامیہ بھی اس بات کی تصدیق کر دیتی ہے
کہ اس وقت دنیا میں 20 قرات موجود ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں. محدث لائبریری کے اوپر آپ جائیں تو آن لائن آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ انہوں نے اس کالم کو لکھا ہوا ہے، باقاعدہ کاپی کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ایک طرف یہ کہہ دیا گیا کہ ایک حرف نہیں بدلا، دوسری طرف کہہ دیا گیا کہ ایک نقطہ یا شوشہ بھی نہیں بدلا. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید کی صحت لفظی کو سیریسلی لینا جب شروع کیا گیا تو پھر اس کے بعد جب ہم ان قراتوں کو دیکھتے ہیں، ان قرات پر مکمل طور پر کتابیں لکھ دی گئی ہیں، اتنی موٹی کتابیں ہیں مختلف قسم کے، جس میں حرف بھی بدلا ہوا دکھتا ہے، جس میں نقطہ بھی بدلا ہوا دکھتا ہے، جس میں شوشہ بھی بدلا ہوا دکھتا ہے، جس میں الف کی 4 اقسام سامنے آ جاتی ہیں، کہیں وہ ممدودہ ہو جاتا ہے، کہیں حمزہ ہو جاتا ہے، کہیں مجرد رہ جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات جب دکھائی دیتے ہیں تو پھر کہنا پڑتا ہے، ہم اس بات پر حق بجانب ہو جاتے ہیں کہ قرآن مجید رسم عثمانی میں یا جو آپ کے پاس دلیل ہے اس کے مطابق یہ نہ تو قائم ہے. ایک حرف آپ کہتے ہیں، اس میں کئی جگہ پر تضادات موجود ہیں. میں نے 4,500 کا دعویٰ کیا، لیکن جب میں نے اس کی اسٹڈی کی اور اس کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی، شوشوں نقطوں کی بنیاد پر جب میں پہنچا تو وہ 10,243 پہ چلا گیا. 10,243 پہ. اور اگر نقدود پہ چلے جائیں، یہ تو عراب کے بعد شامل کر کے، اگر نقدود پہ چلے جائیں تو یہ بات ان سے بھی تجاوز کر سکتی ہے، کیونکہ حضرت تقی عثمانی نے جب یہ بات کہہ دی، انہوں نے کہہ دی مولانا حضرت تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ شوشہ یا نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ عالم اسلام نے جو کچھ ہمیں پڑھایا ہے، ہم نے اس کو پڑھ کر اس کے بعد یہ بات کی، اور پھر انہی کی کتابوں میں سے ہم نے دیکھا. مختلف کتابیں ہیں، آپ کتابوں کے نام پوچھیں گے، میں کتابوں کے نام بھی بتاؤں گا آپ کو، میں سلائیڈ پر ان کی اشکال بھی دکھاؤں گا، اور ان میں فرق ہے، کہاں فرق ہے وہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا. اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے بھی کہ حرف بھی بدلا، شوشہ بھی بدلا، نقطہ بھی بدلا، اور معنی بھی بدل گیا. اور 7 طرح کے اگر 7 احرف کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو 7 احرف میں بھی اختلاف ہے. 51 قسم کے آپ کے پاس اقوال ہیں. الاتقان کے اندر جلال الدین سیوطی صاحب نے اس کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ 7 احرف سے مراد 7 لغات ہیں. اس میں 7 لغات کون سی ہیں؟ لغت قریش ہے، لغت تمیم ہے، لغت حزیل ہے، لغت زاد ہے، لغت حوازن ہے، لغت سعد بن بکر ہے، لغت ربیہ ہے. 7 لغات میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی دلیل پیش کی جاتی ہے احادیث میں سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کے بعد کہ یہ بات تو صرف احادیث میں ملتی ہے کہ اگر آپ قرآن کے جمع و تدوین القرآن کی طرف آتے ہیں، اس کے دفاع کے لیے آپ 7 احرف کی بات کرتے ہیں. 7 لغتوں میں قرآن نازل ہوا یا 7 حرفوں میں قرآن نازل ہوا، اس کی کوئی دلیل قرآن مجید میں سے بھی ہمیں پیش کر دیجیے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہو کہ 7 حرفوں میں قرآن نازل ہوا، یا اس قرآن مجید کے دفاع میں، یا اگر کوئی شخص کو پوچھتا ہے تو قرآن مجید میں اس کی کیا دلیل ہے. کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ سر اہل حدیث میں سے ہیں، اور اہل حدیث ہوتے ہوئے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات کرتے ہیں، اور اس میں اجماع و قیاس کو وہ نہیں اپنے ادلہ شریعہ میں شامل کرتے. ادلہ شریعہ جو احناف کی سے 4 پوائنٹس لیتے ہیں. ادلہ شریعہ ان کی یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے بعد اجماع اور قیاس. مگر اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی بات ہے. اگر صرف حدیث اطیع الرسول پہ آتی ہے تو حدیث میں کسی جگہ، کہیں ایسی جگہ مل جائے جس میں کہا گیا ہو کہ نبی نے یہ فرمایا ہو کہ یہ حدیث درست ہے، کسی ایک حدیث میں، کیونکہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول تک رہنا ہے، پھر اجماع و قیاس کی طرف ہم نہیں جا سکتے. اگر ہم اجماع و قیاس کی طرف جائیں گے تو اسماء اور رجال آئے گا. اگر اسماء اور رجال آئے گا تو پھر وہ تقلید کہلائے گی، اور تقلید کہتے ہوئے اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تقلید بھی نہیں کرنی اور اپنے آپ کو غیر مقلد بھی کہتا ہوں، تو پھر حدیث اگر آپ ہمیں پیش کریں تو پھر وہ پیش کیجیے جس میں حضور نے خود کہا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں دعویٰ ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا کہا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے. اسماء اور رجال کی بنیاد پر کہا گیا ہے. محدث دہلوی جتنے بھی ہیں ان تمام نے کہا کہ یہ جیسے جیسے جمع ہوا 200 سال کے بعد 250 سال کے بعد احادیث کا جمع ہونا سامنے آتا ہے. تو احادیث میں یہ تو ملتا ہے کہ 7 احرف میں قرآن مجید نازل ہوا، مگر قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر جب کتابیں بھی موجود ہیں، سامنے بات موجود ہے کہ نقطہ اور شوشہ بھی نہیں بدلا. پھر ایک اور کتاب موجود ہے جو دائرۃ معارف القرآن کے بعد میں فضائل حفاظ القرآن کے متعلق بات کرتے ہیں. اس کے اندر مختلف لوگوں کے رسائل موجود ہیں. یعنی عالم اسلام کا مکمل طور پر 1400 سالوں سے یہی دعویٰ ہے انا نحن انزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے ہی یاد دہانی نازل فرمائی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر اس میں ایک اور بھی خدشہ ہے. یہ خدشات ڈیولپ ایسے نہیں ہوتے. یہ خدشات تب ڈیولپ ہوتے ہیں، یا تو 3 چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. جب
یا تو کچھ گم گیا ہو یا کچھ چھوٹ گیا ہو یا وہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں تو اس کے بعد اسے آپ نے ڈیولپ کیا ہو. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جمع کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں, مگر قرآن احادیث کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پھر خلفائے راشدین کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے کہ عہد صدیقی میں اس کو جمع کیا گیا, پھر عہد عثمانی میں بھی اسے جمع کیا گیا, اس میں رسم الخط کو بنایا گیا, اس میں اٹھنے والے اختلافات پر مختلف لوگوں کی قرات ہیں اور مختلف لوگوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے قرات کے اوپر مختلف طرح کی بات کی, اعراب لگائے گئے, نقدوت لگائے گئے, اور مولانا احسن جیلانی صاحب نے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے کہ ایک بڑے فتنے کے بعد 7 احرف والا معاملہ جب آیا تو بڑے فتنے کے بعد جو رخصت تک ایک آیت جو بات موجود تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور ایک قرآن رکھا گیا. کتابیں لکھتے ہیں کہ ایک قرآن رکھا گیا, پھر اس ایک قرآن کو قائم رکھنے کے لیے سینہ بسینہ مختلف لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو ایسا ہی رکھا جائے, لیکن پھر بھی 20 قرات سامنے آتی ہیں اور پھر ان کو محدث لائبریری میں جو ہمارے پاس موجود ہے ای لائبریری, اور یہ کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ مجلس تحقیق الاسلامیہ کی ہے. ہمارے پاس جب دلیل آتی ہے, ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے پاکستان بائبل سوسائٹی نے یہ بات چھاپی, آپ کی پاکستان بائبل سوسائٹی نے اشاعتی مطالعہ کے اندر اگر یہ بات لکھ دی ہے تو انہوں نے کسی مطالعہ سے لکھی ہوگی. لیکن اگر اسی طرح مجلس تحقیق الاسلامیہ اگر کوئی بات لکھ دیتی ہے تو پھر وہ آپ کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے, اور آپ کے سامنے وہ اس سے بڑی دلیل ہو نہیں سکتی کیونکہ ان سے بڑی ریسرچ کوئی کرتا نہیں ہے اسلامک ریسرچ میں. ٹھیک ہے جی. تو اسلامک ریسرچ کے مطابق ہی پتہ چلتا ہے کہ متون الگ ہیں. وہ اپنی سائٹ کے اندر جب لکھتے ہیں تو اس کو متون کا لفظ دیتے ہیں, یہاں پر لکھتے ہیں متون القرآن, متون قرآن لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر متن ایک ہے تو لفظ متون کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ متون جمع متن کی. ٹھیک ہے جی. متون جمع ہے متن کی. اور مجلس تحقیق الاسلامیہ کے زیر اہتمام محدث لائبریری چلتی ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا یہ ایک بہت بڑا مفت ادارہ ہے جو کتابیں آپ کو ارسال کرتا ہے PDF فارم میں, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ تاکہ ہم بھی پڑھیں. ہم نے بھی ایک کسی طرح کی ہماری بھی ایک لائبریری ہے, اس پر بھی جا کر آپ کتابیں پڑھتے ہیں. مختلف قسم کی لائبریریز ہے جہاں سے آپ پڑھ کر آتے ہیں. تو مجلس تحقیق الاسلامیہ نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی اتنے متون ہیں تو پھر متن ایک کیسے رہا؟ متن ایک نہیں. پھر جب آپ سے جو بڑے علماء ہیں وہ اس بات کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ متون ہیں, متن نہیں, کیونکہ ورش کا قرآن الگ ہے, السوسی کا الگ ہے, قالون کا الگ ہے, نافع کا الگ ہے. نافع کی قرات, نافع کا قرآن ہی الگ تھا, نافع کا الگ ہے. اس کے بعد امام نافع الگ ہیں, امام عاصم الگ ہیں. تو یہ مختلف لوگ ہیں پوری لائنیج کے ساتھ جنہوں نے جن سے سیکھا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے امام عاصم سے سیکھا. امام عاصم اور امام نافع کے بارے میں کیا دلیل رکھتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ مزید آ کے پھر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آپ سے اچھی گفتگو ہوگی. جنہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا آپ کے سامنے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ, اور اب میں دعوت دوں گا جناب حکیم عمران ثاقب صاحب کو کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کچھ گزارش کرنے سے پہلے دعویٰ جو ہے موصوف کا پیش کر دوں. ان کے پورے دعویٰ میں وہ بات نہیں تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا دعویٰ بصورت ویڈیو میرے پاس موجود ہے. جی جی. تو میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں. ان کے 12 قرآن ہے, 12. السوسی کا قرآن الگ ہے, قالون کا الگ ہے. السوسی کا الگ ہے, قالون کا الگ ہے, حفظ کا الگ ہے, ورش کا الگ ہے, ابن خطیر کا الگ ہے, ابن امیر کا الگ ہے. اسپیکر چلائیں. ان سے پوچھ کر دیکھ شیعہ اور سنی کا تضاد کیا ہے. کیوں سورہ بلایہ اور سورہ مرائم کے اوپر تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں یمنی نسخے اور عثمانیہ نسخے کے اندر وہاں پر 12 آیات کا تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں؟ جن سے آپ ڈرتے ہیں, اگر آپ ان کا حوالہ دیتے ہیں, مجھے آپ ان سے ملانے کی کوشش کریں, میں ان کا حامی ہوں مسیحیت کو. اچھا, یہاں یمنی نسخے کی بھی بات کی ہے. پہلے تو یہاں ایک دعویٰ کیا گیا ہے شیعہ کا قرآن الگ ہے, سنی کا قرآن الگ ہے, اور شیعہ کے قرآن میں سورہ ولایہ پائی جاتی ہے. میری اپنے بھائی سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو شیعہ کا قرآن پیش کریں, اس میں سے سورہ ولایہ پیش کریں, پھر اگلی بات کرتے ہیں. نہیں, وہ انہوں نے پورا دعویٰ نہیں پیش کیا. اگر دعوے میں یہ بات ہوتی تو میں نہ کرتا. یہ دعوے میں انہوں نے ختم کیا ہے
یہ دعوے میں نے انہیں یاد کروایا کہ دعویٰ یہ تھا. آپ یہ دوبارہ لگائیے چیز. دوبارہ میں یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ کا قرآن الگ ہے, سنی کا قرآن الگ ہے. اس میں جو ہے شیعہ کے قرآن میں سورہ ولایا موجود ہے. وہ آپ شیعہ کا قرآن الگ مجھے دکھا دیں, سورہ ولایا دکھا دیں. اگر نہیں دکھاتے یہ الفاظ واپس لیں, پھر اگلی بات کرتے ہیں. اس دعوے کے اندر ہم نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ شیعہ کا قرآن الگ ہے. ہم نے سورہ ولایا اور سورہ نورین پر تضاد کی بات کی. قرآن کی بات جب میں چلتا آ رہا تھا, ویڈیو آپ نے دیکھا سنا اس میں, جی بالکل, اس کے اندر جب بات ہو رہی ہے. اچھا شیعہ کا الگ ہے قرآن کے نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ سورہ ولایا کا کوئی اختلاف ہے اس میں؟ سورہ ولایا کے اختلاف آپ کا آپس میں جسے کہتے ہیں فروعی طور پر موجود ہے. اور سورہ ولایا بھی نہیں, آپ وہ آیت ولایا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ آیت ولایا لفظ استعمال کرتے ہیں. چلیں شکر ہے آپ نے اس بات کی ابتدا میں اپنا دعویٰ واپس لے لیا کہ شیعہ کا کوئی قرآن الگ نہیں ہے. میری سنیں بات, جیسے آپ نہ بولے, میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں آپ کی تصدیق میں بات کر رہا ہوں جناب. رک جائیں جی پلیز, آپ بھی رک جائیں. جی دیکھیں ہم سب یہاں آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں, اور یہ جو سوال جواب ہے یہ تو سیکنڈ سیشن ہے. جی تو فی الحال یہ آپ دعوے میں بات شامل ہے, انہوں نے دعوے میں شامل نہیں کی. ٹھیک ہے, دعویٰ میں نے پڑھا, پہلے دعویٰ مکمل اعتراض کریں. کرتے نہیں, آپ نے غلط پڑھا ہے. میرا دعویٰ قرآن اور لفظی تضادات میری بات سن لے. یہ دعویٰ بددیانتی پر مبنی ہے. میرا دعویٰ پوسٹ لگی ہوئی ہے, ساری دنیا جانتی ہے. 80 کے قریب اس کے اوپر لائک ہیں, 50 کے قریب اس کے اوپر کمنٹ موجود ہیں. دعویٰ تو نہیں, میری بات سنیں. شیعہ کا قرآن پیش کریں, اس میں سورہ ولایا پیش کریں, یہ الفاظ واپس لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. اب یہ اپنے الفاظ واپس لیں پھر. ٹھیک ہے پہلی الفاظ واپس لینے کی بات تب آتی ہے حکیم صاحب, جب اس کے اندر میں کہتا کہ قرآن الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اور سنی میں سورہ ولایا اور سورہ نورین کا قرآن الگ ہے, سنی کا قرآن الگ ہے. اگر آپ میں نے یہ جملہ کہا, یہ دوبارہ سنا دیجیے. میں نے جملہ کہا, میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. دیکھیں اگر میں نے کہا کہ شیعہ کا قرآن الگ ہے, آواز آئے. لیکن ایک اور گزارش میں کرنا چاہوں گا, دوبارہ سنیں پلیز, ذرا سنیں. ایک پلیز چلائیں تحمل سے بات کریں. ہاں جی اوکے. بس ان سے پوچھ کر دیکھ کہ شیعہ اور سنی کا تضاد کیا ہے. کیوں سورہ ولایا اور سورہ نورین کے اوپر تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں یمنی نسخے اور عثمانیہ نسخے کے اندر وہاں پر 12 آیات کا تضاد پایا جاتا ہے؟ کیوں؟ جن سے آپ ڈرتے ہیں, اگر آپ ان کا حوالہ دیتے ہیں, مجھے آپ ان سے ملانے کی کوشش کریں, میں ان کا حامی ہوں. یہاں پر شیعہ سورہ ولایا کا آپ نے دعویٰ کیا ہے, سورہ ولایا کا شیعہ کے قرآن میں سورہ ولایا, میرے بھائی وہ دکھا دیں بس. یہ جملہ کہا ہی نہیں گیا, یہ جملہ کہا ہی نہیں گیا. سورہ ولایا کا نہیں کہا گیا. سورہ ولایا کہا, سورہ ولایا وہ دکھا دیں سورہ ولایا ہمیں. سورہ ولایا سورہ نورین پر شیعہ کے قرآن سے ہمیں دکھا دیں. شیعہ کے قرآن, میں نے قرآن کی تو بات ہی نہیں کی. شیعہ کے قرآن میں نے کہا شیعہ اور سنی میں سورہ ولایا اور سورہ نورین کا تضاد پایا جاتا ہے, بس اتنی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے, آپ کہتے ہیں قالون کا قرآن, حفظ کا قرآن, ورش کا قرآن, میں تمام طرح آپ کو دکھاتا ہوں, آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, گزارش ہے. سورہ ولایا سورہ نورین پر جو تضاد ہے, جو آپس کا تضاد ہے, وہ یہ بات ہے. اگر صورتوں پر تضاد دیکھنا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سورہ ولایا کون سی ہے؟ سورہ ولایا آپ کے پاس یہاں پہ پرنٹ کر کے رکھی تھی انہوں نے جہاں. ٹھیک ہے, یہ سورہ ولایا اور سورہ نورین جس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں اپنے متعلق. ٹھیک ہے جی, سورہ ولایا اور سورہ نورین کیا ہے, وہ قرآن سے پیش کر دیں, شیعہ کے قرآن سے وہ تضاد پیش کر دیں. میں شیعہ کے قرآن سے, جب میں نے کہا ہی نہیں کہ شیعہ کے قرآن ہے, اب ان کا دعویٰ نہیں ہے حکیم صاحب. میں نے شیعہ کے قرآن تو لفظ استعمال نہیں ابھی آپ نے کہنا ہے 12 قرآن بھی الگ نہیں ہے, آپ نے کہنا میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے. نہیں 12 قرآن الگ ہے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. ایک منٹ. اگلی بات جو آپ کہتے ہیں نا, ایک غلط العام ایک بات ہے جو ہم نے بھی سنی بہت سارے لوگوں سے, کہ شاید جو شیعہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں 40 پارے ہیں. ایک میں بات کہہ رہا ہوں, میں ہوں تحقیقی آدمی, میں نے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی. اگر میں کسی کے ساتھ وہ بات کہہ دوں, وہ مجھے کہے جی دکھائیں, تو لازم سی بات ہے میرے پاس چیز ہونی چاہیے. اگر میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, میں عینی شاہد نہیں, تو میں کیسے دعویٰ کروں؟ اچھا, شیعہ سنی کا ایک ہی ہے, بات ختم کریں. بالکل, یہ شیعہ سنی کا قرآن اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. قرآن مجید ایک ہے, 114 صورتیں وہ بھی پڑھتے ہیں, 114 صورتیں ان میں بھی تضاد تو نہیں ہے. نہیں, لیکن سورہ ولایا سورہ نورین کی تصدیق پر تضاد قرآن میں
बिल्कुल वो करते हैं इसके शिया के कुरान में और सुन्नी के कुरान में। शिया और सुन्नी आपस में सूरह विलायत सूरह नूरैन पर तजाद करते हैं कि भाई कुरान में मौजूद है, शिया के कुरान में और सुन्नी के कुरान में कि नहीं मौजूद है? जब शिया खुद कह देते हैं कि हम कोई और, हमारे पास कोई और कुरान नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो ये गई। दें जी जरा शिया का कुरान दे, ये मेरे पास शिया का कुरान है जी, जी। और सुन्नी का कुरान दे जी। मैं कह रहा हूं आपका टाइम जो है वो ये प्रेजेंटेशन पे नहीं ऐड नहीं करें भाई या आगे दावे, रोक अब दें? ये दावे में से खारिज किया इन्होंने, ये दावे के अंदर मौजूद है, ये ले ये शिया का कुरान है, जी, जी, जी। ये सुन्नी का कुरान है, निकालो। ये शिया का कुरान और ये सुन्नी का कुरान। मैंने अपने दावा के अंदर भाई इसमें से निकाल के ना इसमें से तजाद निकाल के दें सूरह वलाया का जो हमारा और शिया का है, निकाल दें वो। सूरह विलायत सूरह नूरैन पर आपके सुन्नी उलमा कहते हैं हम कुरान दूसरा नहीं पढ़ते। भाई कुरान में फर्क है, सूरह वलाया में और उसमें फर्क है नहीं है? कितनी बार कहूं कि नहीं है? नहीं है, चलें ठीक है। उनके टाइम मद्देनजर रखें प्लीज। हाँ जी, वक्त ठीक को है, एक मिनट आप ठीक है। अपना केस बस नहीं, एक मिनट मेहरबानी। ठीक है। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि उसमें कोई फर्क अच्छा नहीं है कह रहे हैं वो लेकिन हाँ। क्या आप ये चले आप ये- ठीक है, बस ठीक है। सूरह विलायत बस- सूरह नूरैन पर तजाद है कि नहीं? आप ये आप बता दें। हम तो कहते हैं कोई तजाद नहीं, आपके सामने है, पेश सूरह कर विलायत सूरह नूरैन पर दें। कोई ये तजाद आपका दावा है, आपने पेश करना है। कोई तजाद नहीं, शिया और सुन्नी के कुरान में कोई तजाद नहीं, कुरान- कोई फर्क नहीं। कुरान आप साबित कर दें। हकीम साहब कुरान में तजाद की बात नहीं कर रहे, सूरतों पर तजाद है उनका। सूरह विलायत सूरह नूरैन पर तजाद है कि नहीं? ये आपने देना है, है आपका कि नहीं? दावा गलत हो गया। नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ नहीं है, नहीं है, आपने देना है, उनका- आपके सामने है। शिया और सुन्नी में सूरह ये विलायत- शिया का कुरान है, सुन्नी का सर, कुरान एक है। मिनट सूरह- शिया और सुन्नी में जी जी इसको तो सेटल करने इधर ही अगला आपस में शुरू करें। देखिए आप भी जो बात कर रहे हैं ना, जब आप सूरह का लफ्ज़ साथ में लगाते जी, जी। शायद आप कहना कुछ और देते, जब आप सूरह का लफ्ज़ लगाते शायद सूरह नौरीन और सूरह नूरैन सर सूरह विलाया और सूरह नूरैन बाकायदा लिखी हुई इंटरनेट पे मौजूद है, उसका बाकायदा छापा मौजूद है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि सूरह विलाया। जब हम पढ़ते हैं ऊपर, जब हम अब सामने ये देखते हैं- देखें, ये दावा भी कर रहे हैं, दावे से इनकारी भी हो रहे हैं। या तो कोई शिया का कुरान पे, अब इंटरनेट की क्या बात है, इंटरनेट के ऊपर से मैं पेश करूं बाइबल के वाले से, आप मान लेंगे? ये क्या बात? जब एक नीचे एक सनद है। मेरी बात सुने, या तो के शिया सुन्नी के कुरान में फर्क नहीं है। नहीं है, बात ठीक है, बात खत्म हो गई, बात खत्म। लेकिन आप ये नहीं कह सकते एक- उनका सूरह विलाया सूरह नूरैन में उनके यहाँ तजाद नहीं पाया जाता, आप ये भी नहीं कह सकते। बात चलेगी। अच्छा ये भी नहीं कह सकते ये कि क्या तजाद कहना चाह रहे हैं पादरी साहब, आप क्लियर कर दें, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप बता, अगर तजाद है तो हमें दिखाएं, अगर नहीं है तो अल्फाज वापस लें कि नहीं है। हकीम साहब आप अपनी प्रेजेंटेशन करके जो आप नुक्ता उठा रहे हैं ना, आप वालेकुम सलाम। कर लीजिएगा। अब फिर आप सीधे भी उलझ जाएंगे। आप केस चले अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, बात खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा था शिया और सुन्नी के कुरान में कोई फर्क फर्क नहीं। नहीं। मैंने कहा बात खत्म हो गई, सूरतों उसके में- बाद उन्होंने कहा जी है, मौजूदा कुरान जो है हाँ जो जी। ईरान और पाकिस्तान, अच्छा खत्म हो गई, उसमें कोई फर्क कोई नहीं नहीं, है। आगे चलें। कोई फर्क नहीं। 114 उसमें भी एक फर्क है नहीं, आगे नहीं चलेंगे भाई जब तक ये तय नहीं होगा। मैंने कह तो शिया दिया। सुन्नी के कुरान में तजाद है। आप फुटेज ले रहे हैं बिला वजह के, मुझे मनवाते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उनका तजाद नहीं है। चले बात चलें, खत्म, ठीक है, बस लेकिन उनके लेकिन दरमियान फिर फरोई- लेकिन क्या हुआ भाई? लेकिन मैं फरोई मसले में जब सूरह विलाया सूरह नूरैन पर बाकायदा भाई मुनाज़रे मौजूद हैं, कोई ऐसा नहीं हो बाकायदा इंटरनेट पर इसके मुनाज़रे मौजूद है, इस पे तो कोई इनकार ही मेरी नहीं कर बात सकता। सुने भाई, हमें किसी की बात की कोई अहमियत बस नहीं ठीक, हमारे नजदीक। आपने- हमारे नजदीक बात हुज्जत है जो लिखी हुई है शिया की मोतबर तरीन किताबों में, हमारी लिखी- मोतबर लिखी हुई तरीन बात आपके किताबों लिए में हुज्जत है ना? उनका कुरान आ गया सर लिखी हुई बात उनका हुज्जत है कुरान, आपके लिए। लिखी हुई बात देखेंगे कि उसकी अहमियत क्या है। बस ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, बस शिया का चलें। कुरान हमारे सामने है, उसमें ठीक से है। आप तजाद नहीं दिखा सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसमें हाँ जी। तजाद नहीं है। अब फुटेज लेने वाली बात नहीं, देखें अब आगे चलें। अब आगे चलें हम, जी, आगे बात चलें। अब हम शुरू करते आगे हैं। चलें। एक मिनट सर, अपना प्लीज दावा सब जो पेश खड़े प्लीज बैठ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अपना दावा पेश करें। आप बैठ जाएं, कोई ऐसी बात, कोई लड़ाई नहीं हो रही यहाँ पे, गुफ्तगू हो रही है। हाँ जी, हाँ हाँ, ये आप सवाल जवाब में कर बात दीजिए। दावा में शामिल थी, उन्होंने दावा से खारिज की है। चले अभी तो बात खत्म होगी ना, उन्होंने कह दिया है चले मैं आप जवाब कि ईरान और पाकिस्तान में शिया और जो सुन्नी कुरान पढ़ते हैं उनमें सूरतों का, दुनिया में जनाब सूरतें एक जैसी हैं। ठीक है जी, 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 जी। यही बात कोई है। नहीं, सूरतें नहीं, उनमें कोई फर्क नहीं, किसी उनमें कोई लफ्ज फर्क- तक का फर्क नहीं है, उनमें कोई किसी फर्क- ऐत का, किसी सूरत का, जी, जी। किसी लफ्ज का कोई फर्क नहीं ठीक है जी। है। तो दिखा दें। 114 सूरतें आप पढ़ते हैं, अहले सुन्नत पढ़ते हैं। एक मिनट, प्लीज। 114 सूरतें अहले तशय्यो पढ़ते हैं, बस। हाँ, एक चीज का ख्याल रखें कि सबने चले। अपने घरों में भी जाना। चले ये मसला हल हो गया, आपने शुक्र भी है। अपने घर मसला जाना हल है। है। हल हो गया, ये हो गया तो हल, मुहक्किक बात मान है, वो मैं लिया। करूंगा। अच्छा, कीजिएगा, जी, 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 कीजिएगा। अच्छा, शौक आप से शुरू करें। शौक से केस मैं प्रेजेंटेशन अब बकायदा शुरू टाइम करता शुरू हूँ। करें। जी, जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजन वक़ाल ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन फलयातू बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुक़ामिन आखिर वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। कुरान करीम एक मोजज़ा है और इसकी हफाजत का जो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया वो अव्वलीन तरीका सबसे पहला वो हिफ़्ज़ का है, जिससे पहला इनसार है, और दूसरा इनसार जो है वो तहरीर का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही आपने सहाबा को हिफ़्ज़ भी कराया, सहाबा किराम ने आपने अपने कातबीन वही मुकर्रर किए जिन्होंने कुरान करीम को लिखा भी। जैसे अल्लाह के नबी ने लिखवाया वैसे लिखा, जैसे अल्लाह के नबी ने बताया वैसे उन्होंने याद किया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी को तैयार किया, हिफ़्ज़ की सूरत में भी, किताबी सूरत में भी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में ही अपने शागिर्दों को तैयार किया, हिफ़्ज़ भी करवाया, लिखवाया भी। कुरान करीम में इरशाद होता है बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, कि ये आयात, ये कुरान करीम मोजज़ा है कि जो अहले इल्म के सीने में महफूज हो जाता है। और ये एक ऐसी सिफत है कि ये दुनिया का कोई मज़हब भी ऐसी पेश नहीं कर सकता सूरत कि उसकी मुक़द्दस किताब उसके सीनों में महफूज हो। मैं पहले भी ये चैलेंज कर चुका हूँ कि हम 10 आदमी हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम कराची के इस महल्ले से भी बाहर नहीं जाएंगे। 10 आदमी, आप 10 आदमी जहाँ से मर्जी ले आएँ, ठीक है। हम अलफ से लेके वन्नास की सीन तक कुरान करीम लिख के देते हैं, आप बाइबल लिख दीजिए, मसला हल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कुरान करीम उतारा तो वक्फे वक्फे से उतारा। मकसद ये था कि इसकी हफाजत का जो तरीका इख्तियार किया वो, आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेर मऊना के मुकाम पर 70 सहाबा शहीद हुए। 70 सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। लोग आए उनके पास आके कहा जी हमारे इलाके में कुछ लोग मुसलमान हुए हैं, हमें कुरान के अल्फाज दीजिए, कारी दीजिए जो उन्हें तलीम दे इस्लाम की। उन्होंने जाके उन्हें शहीद कर दिया। 70 सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में थे जिन्होंने कुरान करीम को हिफ़्ज़ किया था। अब कुरान करीम जो है, हमारा दावा ये है, पहले तो हमारा दावा सुन ले, आपने पता नहीं कहाँ से दावा सुन लिया। हमारा दावा ये है और बात भी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दे के गए हैं कुरान करीम, उस कुरान करीम में कोई फ़र्क नहीं है, वो बैन ही है। जिस सूरत में अल्लाह के नबी ने सहाबा को याद करवाया, सहाबा को दे के गए, जिस सूरत में छोड़ के गए उसी सूरत में मौजूद है, ठीक है। ये जो किराते हैं, अगर तुम बाद की इजाद करदा तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बाद की इजाद करदा हैं ये आपका इजाफा है, फिर तो कोई बात बनती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किरातें सिखाई हैं, 7 हरूफ सिखाए हैं, 7 तरीकों से किरात को सिखाया है, तो ये बात फिर आपका एतराज़ बनता नहीं है। एतराज़ ये था कि जी अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं सिखाया, वो ऐसे किताब नहीं दे के गए, आप लोगों ने बाद में ये इजाद कर दी, फिर तो एतराज़ बनता है। फिर एक और बात, किरात जो है तो से उसकी बाकायदा सनद मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और एक एक किरात, 7 किरातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि आपने ऐसे सिखाई हैं। तो जब अल्लाह के नबी से साबित हैं तो आपका एतराज़ नहीं बनता। हाँ, आपका एतराज़ तब बनता था कि हफ़स ने खुद इजाद की होती, हाँ जी, कलून की अपनी इजाद होती है, वर्ष की अपनी इजाद होती, तब आपका जो था ना इख्तलाफ बनता था। और वो भी अगर उनमें कोई इख्तलाफ होता तो, इख्तलाफ तो है ही नहीं है, इख्तलाफ और चीज़ है, किरात का मुख्तलिफ होना और चीज़ है। मैं इसकी मिसालें बाइबल में से भी दूंगा ताकि मेरे भाई को ये मालूम हो कि जो किरात क्या किसको कहते हैं और तज़ाद किसको कहते हैं। अब बात ये है, हुआ ये, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई के पास जितनी तहकीक है मैं आपको बता देता हूं। इमाम इब्न अबी दाऊद की एक किताब है, किताबुल मसाहिफ। इमाम इब्न अबी दाऊद ने जितने मसाहिफ थे
उनको लेके एक जिल्द में इकट्ठा कर दिया। उसमें मुख्तलिफ मसाहिब थे जो सहाबा कराम के जमा किए हुए थे। उनमें हज़रत उस्मान का मसाहिब था, हज़रत अली का मसाहिब था, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का था और दीगर थे। उन सब को लेके जमा कर दिया किताबुल मसाहिब में। और किताबुल मसाहिब लग गई एक अंग्रेज़ के हाथ, उसका नाम था आर्थर जैफरी। अब आर्थर जैफरी ने यह किया कि जहाँ इमाम इब्ने अबी दाऊद ने वो वजाहतें पेश की थी उनको ख़त्म किया, इमाम इब्ने अबी दाऊद का नाम किताब से ख़त्म किया और लोगों को ये बावर कराया कि ये देखें जी ये तो मेरी तहकीक है और मैंने कुरान के तजाद ढूंढ दिए। जब उसका जवाब दिया लोगों ने, फिर आर्थर जैफरी साहब जो थे वो कहीं नज़र नहीं आते थे, वो फ़ोन भी नहीं उठाया करते थे। हाँ जी, तो लोगों को फ़ोन करके बताना पड़ता था कि हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो बात ये है मेरे भाई, इख्तिलाफ और चीज़ है, इख्तिलाफ किसी और चीज़ का नाम है, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि इख्तिलाफ किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबा किरात की। मेरे भाई, अरबी का एक मशहूर मकूला है कि तोरिफुल अशिया बेअज़दादिहा, चीज़ें जो है वो मुकाबले में परखा जाती हैं। मैंने आपको बताया कि बाइबल के अंदर भी जो किरात हैं कई आयात में कई वो मुख्तलिफ हैं, उससे ना मानी बदलता है, ना उससे कोई हलाल और हराम पे फ़र्क पड़ता है, और ना उसे हम तजाद कहते हैं, ना उसे हम कंट्राडिक्शन कहते हैं। जो कंट्राडिक्शन वो और चीज़ है, इख्तिलाफ जो है वो और चीज़ है। जो बात है किरात के मुख्तलिफ होने की वो और चीज़ है। मैं उसकी मिसालें पेश करूँगा। अब जहाँ बात है किरात की, तो मेरे भाई आपके ऊपर वो शेर सादक आता है कि मारूं घुटना और फूटे आंख। आपने दावा किया मुंह भर के, कुरान करीम के अंदर 4500 तजाद आता है, 4500 तजाद। आप हमें 4500 तजादात की बात करते हैं, एक तजाद दिखा दे। हमने पहले भी ये दावा किया था, आज भी हम ये दावा कर रहे हैं, यहाँ जिसे तजाद कहते हैं कि आप दिखा क्या रहे हैं, जगह किरात मुख्तलिफ है, किरात मुख्तलिफ है। किरात का मुख्तलिफ होने के तो हमें कोई इतराज़ ही नहीं, और हमारा ये दावा ही नहीं कि किरात मुख्तलिफ नहीं है। हमने तो खुद छापे हुए हैं, हफ़्ज़ हमने छापा है, वर्ष हमने छापा है, कलून हमने छापा है। और पूरी दुनिया के अंदर शिया का आपस के अंदर इख्तलाफ है बहुत से मसाइल के ऊपर। सुन्नी के साथ, अहले हदीस का देवबंदी के साथ होगा, बरेलवी के साथ होगा। दुनिया के ऊपर कोई मुसलमानों का ऐसा गिरोह नहीं है कि जिसने कहा हो कि ये जिसका किसी के साथ ये इसके ऊपर इख्तलाफ हो, किरात के मामले के ऊपर, ये जी किरात तजाद है, या किसी एक गिरोह का, शिया का हो या कोई हो, हत्ता के मरज़ई मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। खैर वो ये कुरान इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी ये नहीं है। तो मेरे भाई, ये जो चीज़ वजह क्या है वो जानते हैं कि ये तजाद नहीं है, ये किरात का मुख्तलिफ होना है। अभी जब हम बाइबल से मिसालें पेश करूंगा ना, तो फिर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ जी ये किरात का मुख्तलिफ होना है। अब बात ये है कि सही बुखारी हदीस नंबर 4991, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझको पहले एक ही मुहावरे पर कुरान पढ़ाया। मैंने उनसे कहा कि मैं तो इसमें तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी। वजह इसकी यही थी कि अरब के अंदर मुख्तलिफ कबाइल थे, हर कबीले की ज़बान के अंदर दूसरे की ज़बान एक ही होती है, मगर मुहावरे में मामूली फ़र्क आ जाता है, तो लफ्ज़ की अदायगी में फ़र्क आ जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें तो मेरी उम्मत को बड़ी मुश्किल होगी। तो जिब्राइल अमीन से ये दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे इजाज़त दी जाए कि ये मुख्तलिफ हरूफ के साथ कुरान करीम को पढ़ा जाए। ये सही बुखारी के अंदर हदीस है और मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने दीगर मुहावरों के साथ कुरान करीम को पढ़ने की इजाज़त दी, और ये इल्हामी है, ये जितनी किरायतें हैं इल्हामी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिखाई गई कि अल्लाह के नबी को ये सातों किरायतें जो है वो सिखाई गई हैं। जब किरात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई है तो फिर बात ये है आपका एतराज़ नहीं बनता। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिखा के गए हमने वो महफूज रखा हुआ है मुख्तलिफ किरातों की सूरत में, तो इनके अंदर कोई तजाद तनाक़ज़ नहीं है, कंट्राडिक्शन नहीं है। आपका दावा जो है वो कंट्राडिक्शन का है, वो दिखाएं। ये तनव्वुअ जो दिखा रहे हैं इसके इस पे तो हमारी बहस ही नहीं है, इसके ऊपर तो हमारा मुनाज़रा ही नहीं है। मुख्तलिफ किरात का होना तो हमें तस्लीम है, आपका दावा कंट्राडिक्शन का है और दिखा आप रहे हैं वैराइटीज़ की। तो देखे कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दावा किया है, वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा।
آپ تو عربی آپ کو بڑی عربی آتی ہے, آپ 98 نمبر لیا کرتے تھے عربی کے پرچے میں, آج میں دیکھوں گا کتنی عربی آتی ہے. تو عرب کے وہ لوگ جو دوسروں کو اجمی کہتے تھے, اجمی وہ کہتے تھے ہم ابو الکلام ہیں, اور لوگ اجمی ہیں وہ کہتے ہیں گونگے ہیں. ان لوگوں کو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اس میں اختلاف ہے تو لاؤ فاتو بصورت من مثلہ, جاؤ اس کی مانند کوئی صورت لے کے آؤ. وہ ابو لہب, وہ ابو جہل, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اچھا انہیں یہ قراتوں کی سمجھ نہ آئی تو آپ کو سمجھ آ گئی. اگر قراتوں کا مختلف ہونا, قراتیں تو مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ سورہ فرقان کی تلاوت کی ایک صحابی نے, وہ انہوں نے مختلف قرات میں جو تلاوت کی, مختلف قرات میں تلاوت کی. حضرت عمر نے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ کون سی قرات میں تلاوت کر رہا ہے, اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ بھی قرآن کریم کی یہ بھی قرات ہے, یہ بھی ہے, 7 قراتوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قراتیں تو اس دن سے ہیں. مشرکین مکہ نے کیوں نہ پکڑ لیا کہ یہ قرات کا یہ تو تضاد ہے جی, کنٹراڈکشن ہے جی, کس بات کا دعویٰ. آج تک کسی نے یہ نہ کیا, آج یہ الہام آپ کو ہو گیا, رول قدس آپ کی طرف آ گیا کہ یہ تضاد ہے. اب میرے بھائی میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ قرات کا مختلف ہونا کیسے ہے. ایک ہے صراط, سواد کے ساتھ لفظ ہے صراط, دوسرا لفظ سین کے ساتھ ہے. قرات مختلف ہے, معنی ایک ہی ہے, نہ اس سے کوئی مفہوم بدل گیا. دوسری مثال یہ ہے کہ جس طرح مالکی اور دوسرا ہے مالکی, فرق کیا ہے؟ میرا خیال ہے شاید فرق بھی نہ معلوم ہوا ہوا آپ کو کہ فرق کیا ہے. مالکی, ہاں جی, ایک میں میم کو تھوڑا لمبا کیا گیا ہے, ایک میں لمبا نہیں کیا گیا, بالکل ویسے ہی مالکی آرام سے پڑھ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرات کا فرق ہے. قرات کا فرق ہے یعلمون, اور دوسری قرات میں ہے تعلمون. ہاں جی, اور یہ کیا ہے؟ یعلمون وہ جانتے ہیں, تعلمون تم جانتے ہو, فتبینوا, اور دوسری قرات میں ہے فتثبتوا. تو اسی طرح قرات کا یہ فرق ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ تضادات نہیں ہوتے ہیں. اور قرات جو ہے تواتر کے ساتھ ثابت ہے. یہ میری بات نوٹ کریں, آپ تواتر توڑ دیں, تواتر ختم کر دیں, ہمارا دعویٰ ہی ختم. تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ تواتر کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. تواتر وہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سننے والوں کی اتنی تعداد ہو, اتنے گواہ ہوں اس کے اوپر کہ ان کا جھوٹ کے اوپر جمع ہونا محال ہو. اسے کہتے ہیں تواتر. قرآن کریم کو تواتر کا درجہ حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک. قرآن کریم کی قرائتوں کو تواتر کا درجہ حاصل ہے, بائبل کو کبھی تواتر کا درجہ حاصل نہیں رہا, کبھی بھی آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. تو قرآن کریم کو تواتر کا درجہ حاصل ہے, تو لکھنے کی صورت میں بھی, حفظ کی صورت میں بھی, قراتوں کی صورت میں بھی تواتر کا ان کو درجہ حاصل ہے. ہاں, کون سی قرات قابل قبول ہے؟ شرائط موجود ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھائی ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرات کا تواتر ثابت ہو. پہلی شرط ہی اس کی یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان کے رسم الخط میں سما سکتی ہو. اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ عربی قواعد کے مطابق ہو. سب سے پہلی شرط کیا؟ اللہ کے نبی نے سکھائی ہو, اللہ کے نبی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو. یہ شرط ہے. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے, پہلے آپ ہمارے دعوے کا معلوم کر لیتے. اب میں بتاؤں آپ کو کہ بائبل میں قرات مختلف ہے, جسے ہم تضاد نہیں کہتے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرات مختلف ہے. یہ تضاد مثال کے طور پہ لفظ ہے یہوے, دوسری قرات میں ہے یہوا, ایک میں یہوے, دوسری قرات میں ہے یہوا. اب ایک قرات متی 27:48 کے اندر ایلی ایلی لما شبکتنی, دوسری قرات الوہی الوہی لما شبکتنی. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اللہ کو, خدا کو. ایلی بھی الوہی بھی, قرات مختلف ہے. یہ نہیں ہے کہ ایلی کوئی اور خدا تھا, الوہی کوئی اور خدا تھا. قرات دونوں کی مختلف ہے, الفاظ میں فرق ہے. ایلی اور الوہی کا کتنا فرق ہے آپ دیکھ لیں. اور دوسری مرکز 15:35 کے اندر ہے, اور پہلی جو ہے متی 27:46 کے اندر ہے. ایلی ایلی لما شبکتنی اور الوہی الوہی لما شبکتنی. اب آپ دیکھیے مرکز 15:27, لوکا 23:38 اور متی 27:38. ایک نے نقل کیا یہودیوں کا بادشاہ,
एक ने नकल की, एक कबीला नकल करता है यहूदियों का बादशाह, दूसरा कबीला जो है ना उसकी यहाँ तसल्ली नहीं होती, वो पूरी वजाहत चाहता है, वो नकल करता है ये यहूदियों का बादशाह है। एक ने नकल किया, ये किरात का फर्क है, एक ने नकल किया यहूदियों का बादशाह, दूसरे ने नकल किया ये यहूदियों का बादशाह है, तीसरे ने नकल किया, तीसरे ने कहा नहीं, उसने कहा ये यहूदियों का बादशाह यस्सु है, इसने एक लफ्ज़ यस्सु का भी इजाफा कर दिया साहब। अब देखें, ठीक है। अच्छा, किरात का मुख्तलिफ होना, ये इसकी मिसालें हैं, इसका ये और चीज़ है। और अगर इख्तलाफ किसको कहते हैं, सब ने कहा बादशाह, किसका, यहूदियों का। इख्तलाफ तब होता, कोई कहता ये अमूनियों का बादशाह, अमूनियों का फ़कीर है, एक कहता, बाकी तीन कहते यहूदियों का बादशाह है, एक कहता ये अमूनियों का फ़कीर है, तजाद आ जाता। अब चारों ने बात मुख्तलिफ की, चारों के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, चारों का मतलब एक है, बात में कोई इख्तलाफ नहीं आया, बात के अंदर किरात मुख्तलिफ है, किरात का मुख्तलिफ होना ये बात है। अब आप देखें ऐदनामा कदीम में तारा, तारे का लफ्ज़ है तेलफ तार रे हे, बड़ी हे के साथ, बड़ी हे के साथ तारे का लफ्ज़ है पैदाइश 11:24 के अंदर। और ऐदनामा जदीद में किरात मुख्तलिफ है, छोटे हे के साथ है तारा, वहां तारे यहाँ तारा, किरात मुख्तलिफ है दोनों की, ठीक है। अब ये कारी जो है ना, मेरा ख्याल है कि अगर मैं इन सामीन से अगर कहूँ ना कि बड़ी हा और छोटी हे के अंदर यहाँ बोल के फ़र्क कर दें तो शायद फ़र्क करना है आमी के लिए मुश्किल हो, मगर कारी जो है ना बड़ी हे बोलते हैं हलक के अंदर जी, वो बड़ी हे हलक के अंदर बोलते हैं, और छोटी हे जो है वो ज़बान से आसानी से बोलते हैं, ये फ़र्क है किरात का। तो ऐदनामा कदीम में बड़ी हे के साथ तारा है, ऐदनामा जदीद में छोटी हे के साथ तारे हैं। अब ये तो हुआ मेरे भाई, ये तो हुआ किरात का मुख्तलिफ होना। अब मैं आपको बताता हूँ कि तजाद किसको कहते हैं, फ़र्क किसको कहते हैं। आपने कहा ना इसके कुरान में फ़र्क है, उसके कुरान में फ़र्क है, ये मुझे दीजिएगा ज़रा कैथोलिक बाइबल, ये आस्तर की किताब है, निकालें अपने पास से ज़रा, आप पढ़ें, निकालिएगा ज़रा, खोलें मेरे भाई खोल लें, सर आप पढ़ें ना, आप खोल लें, क्या हो गया, आप खोल लें ज़रा, खोल लें ज़रा, आप पढ़ें, हमें आपके पढ़ने पे कोई शक नहीं। अच्छा, ये कैथोलिक की बाइबल है जी, आप प्रोटेस्टेंट की बाइबल के अंदर से मुझे इसका बाब 13, 14, 15 दिखा दीजिए, 11, 12, 13, 14, 15 इसका बाब दिखा दें मुझे, है नहीं, इसे कहते हैं अलग होना, ठीक है। आप कहेंगे इसकी किताबें, इसमें किताबें जो जायद हैं, मैंने उनकी बात नहीं की। आप कहेंगे कि ये किताबें तो जी इल्हामी है, यानी ये मुख्तलिफ बात है, मैं उसकी बात नहीं करता, ये तो दोनों के यहाँ तस्लीम शुदा है। मैं बात सुने, बोले नहीं प्लीज, बोले नहीं मेरी बात में, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्क बता रहा हूँ, कंट्राडिक्शन किसको कहते हैं, मुख्तलिफ होना किसको कहते हैं। ये आस्तर की किताब है, कैथोलिक बाइबल में भी मौजूद है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में भी मौजूद है, वहां 5 बाब ज्यादा है, इसके 5 दिखाएं, उसमें से 5 बाब ये कहते हैं अलग। मुझे एक कुरान करीम, एक शिया का हो, सुन्नी का हो, कलून का हो, वर्ष का हो, हफ्स का हो, 12 हो, 20 हो, 100, एक ऐसा दिखा दें जिसमें एक आयत इजाफी हो, एक सूरत इजाफी हो। चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं ये आपको कैथोलिक बाइबल की मिसाल पेश की है, आपके यहाँ कैथोलिक की बाइबल अलग, प्रोटेस्टेंट की बाइबल अलग, ऑर्थोडॉक्स की बाइबल अलग है। और आप ये कहें तो एक मैंने मिसाल बड़ी मिसालें हैं बाइबल के अंदर, ऐसी बड़ी मिसालें हैं। दूसरी मिसाल ये है दानियाल के अंदर, यहाँ भी ये दानियाल के अंदर जो है, यहाँ भी बाब यहाँ ज्यादा है, वहाँ कम है, वहाँ भी, ठीक है। तो बात ये है मेरे भाई कि इसको कहते हैं, हाँ जी टाइम हो गया, ये मैंने बताया आपको तजाद का होना, तजाद होना और चीज़ है, किरात का फ़र्क जो है और चीज़ है। खैर अभी मैं आपको बताऊंगा आइंदा कि बाइबल के तजादात की मिसाल देके कि तजाद किसको कहते हैं और किरात का फ़र्क किसको कहते हैं। खैर चले, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हकीम इमरान साकिब साहब, जिन्होंने जवाब दावा पेश किया। और अब जो हमारे पास वक्त है उसमें सवाल जवाब होंगे, और इसी सवाल जवाब में दलील दी जाएगी और दलील ली जाएगी। लेकिन दोनों फरीकैन से ये गुजारिश है मेरी कि अपना टोन जो है वो आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये एक इल्मी बहस है, एक इल्मी नशिस्त है, इसमें आप अगर जज्बात से
کام لیں گے تو پھر سارا ماحول جو ہے وہ سارا ماحول خراب ہوگا. ماحول کو برقرار رکھنا آپ دونوں فریقین کا کام ہے. سو اب میں سیکنڈ سیشن جو کہ جو سوال جواب کا ہے اور یہی اس کا آخری سیشن ہوگا, اسی میں جو ہے آپ اپنے جو گفتگو ہے اس کو مکمل کریں گے. اور اس کا جو وقت ہے کتنا شہباز صاحب؟ 100 منٹ ہے. ٹھیک ہے جی, 100 منٹ کا یہ سیشن ہے جس کا سوال کتنی دیر کا ہوگا, ہاں یہ طے کرنا, یہ کس نے کرنا ہے بھائی؟ آپس میں گفتگو ہوگی. آپ میں گفتگو ہوگی دلیل برائے دلیل, جیسے میں نے آپ کو اچھا چلیں کریں 10 سوالات کی بنیاد تک اگر رکھیں. چلے جی, ہاں جی, سیکنڈ سیشن جو ہے وہ آپ آپس میں سوال جواب کے ذریعے سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم سب ان کو سننے والے ہوں گے. ہم میں سے کوئی تیسرا شخص جو ہے ان فریقین کے درمیان مداخلت نہ کرے, بلکہ جو ہمارے مناظرین ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں گے. لیکن میری گزارش ہے حکیم صاحب سے بھی اور شہباز صاحب سے بھی, سو آپ دونوں نوجوان ہیں, ہاں جی, چائے بھی ملے گی آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ ہمارے مہمان بھی ہیں, قابل احترام ہیں. اور ہاں جی, میری گزارش ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جذبات میں نہیں آنا, گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے, دونوں فریقین سے میری گزارش ہے. نہیں جی, قریب ہونا مقصد ہے ہمارا. کوئی ہمارے محترم ہے, آپ ہمارے محترم ہیں, ایسی بات نہیں. اس مکالمے کا مقصد یہی ہے. یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھائی, اس کے اوپر مائک وغیرہ نہیں لگا میرا خیال. ریکارڈنگ ریکارڈنگ اور مائک نہیں لگا. پبلک ایک بار پھر آپ کو سلام کہتا ہوں. پیارے بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی اور اس گفتگو میں انہوں نے چند کتابوں کے حوالے دیے, شاید میں بھی ان کو وہ دیتا, لیکن کتاب المصاحف کا آپ نے خود ہی نام لیا, علامہ سجستانی صاحب کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد متون کے اعتبار سے آپ نے بات کی کہ متون نہیں. پھر آپ نے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینے کی کوشش کی. میں وہ بات پہلے کہہ دوں کہ بائبل مقدس کے ٹیکسٹ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں قرات والا معاملہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے, اگر قرات والا معاملہ ہے تو پھر تو بڑی آسانی سے ہم دفاع کرتے پھرے, جیسے آپ نے ابھی 5 منٹ میں ہمارا ہی دفاع ہمیں پیش کر دیا, جو پہلے ہمارے مد مقابل لایا جاتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. البتہ میں محقق ہوتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو آیت ہے نا ایلی ایلی لما شبکتنی, یہاں پر لما شبکتنی جو ہے یہ عبرانی زبان اور ارامی زبان یہ دونوں کا مخلوط ہو کر ایک ترجمہ بنا ہے, ورنہ اصل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایلی ایلی لما عزبتانی یہ زبور 22 کی تلاوت تھی جو حضور مسیح نے فرمائی, اپنے دہن مبارک سے جاری فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو یسوع المسیح نے اس آیت کو جب فرمایا تھا اس وقت کہا ایلی ایلی لما عزبتانی. بعد میں اس کا ترجمہ 5ویں صدی میں, 6ٹھی صدی میں, 7ویں صدی میں ہوتا ہے. تو ترجمے کو اگر آپ قرات فرما رہے ہیں, آپ اپنی دلیل اپنے ڈیولپ کر دی کہ آپ ترجمے کو بھی قرات کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر ہم یہ سمجھیں کہ امام ورش نے, امام قالون نے, امام جتنے بھی امام ہیں, جتنے بھی قالون ہیں, ورش ہے, حفص ہے, السوسی ہے, تمام طرح. اب مجھے بات کرنے دیں, انٹرپٹ نہ کریں. اب بات میری بات ویسے ہی کر رہے ہیں نا, میں سے ہی بات کر رہے ہیں. جی. یہ جو لکھا ہے انجیل کے اندر ایلی ایلی لما شبکتنی, یہ ترجمہ لکھا ہے؟ جی ہاں بالکل, یہ ترجمہ ہے. یہ کس زبان کا ہے؟ کس زبان کا ہے ترجمہ, کس زبان کا ہے؟ ایلی ایلی عبرانی لفظ ہے اور شبکتنی ارامی لفظ ہیں. میں آپ کو سیدھا کر کے دکھا رہا ہوں. کس کا ہے بھائی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تو الوہی کیا ہے, وہ کس زبان کا ہے؟ یہ اردو کے الفاظ ہیں, الوہی یہ اردو کے ہیں, انگلش کے ہیں, فارسی کے ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں یہ اصل متن سے بولنے دیں گے تو میں بولوں, میں جواب دوں. آپ پوچھ رہے ہیں, بولتے جائیں گے تو میں کیسے جواب دوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا الوہی ارامی زبان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب ارامی زبان میں آتے ہیں تو پھر ارامی زبان سے آپ کو الوہی ملتا ہے, ورنہ آپ کو عبرانی اس کا جو اصل متن ہے وہ ایلی میں ملتا ہے. اب آتی ہے متی کی انجیل کا, پھر وہ لمبی بات شروع ہو جائے گی. ہم قرآن پہ بات کریں, میں بائبل پہ بات کرنے نہیں آیا آج قرآن مجید پہ بات ہوگی, اس کے تضادات پہ بات ہوگی, میں ثابت بھی کر کے دوں گا آپ کو. آپ نے مجھ سے ایک مانگا ہے, آپ نے کہا مجھے ایک بھی دکھا دیجئے تو جو تضاد ہو تو کافی ہوگا آپ کے لیے. جی تضاد پیش کریں. تضاد ہو, جی ہاں, ہو تضاد کافی ہوگا. جی پھر مجھے مطلب میں پھر لائنیج کے ساتھ آپ کو میں کتاب دے دوں گا, آپ پڑھتے رہیے گا. اس کے اندر کتاب کیوں دے رہے ہیں آپ بھائی؟ کتابیں تو بڑی ہیں پڑھنے کے لیے, آپ پیش کریں. میں پیش کروں گا. آپ نے تو 4500 پیش کرنے ہیں. بالکل, لیکن آپ نے ایک بات ختم کرنے والی بات کی, یار ایک پیش کر دو, کیونکہ میں خوش بھی ہوں کہ آپ اتنے سنجیدہ ہیں اپنے ٹیکسٹ کو لے کر. جی
भाई आपसे 4500 हमने लेने हैं। जी, जी, बिल्कुल। एक का मतलब ये है, मेरी बात सुने, आप जो कर रहे हैं ना, मेरे कहने के मैं वाजे कर दूं जरा। यानी इसका मतलब वो आपने जो मैं कहा कि बात- भाई एक भी नहीं, इसका मतलब हो सकते हैं। उसकी वजाहत मैं करता हूँ ना, मेरी सुन ले, अपनी ना करें वजाहत। वो अभी मैं जब आऊंगा ना जी, जी। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप संजीदा हो जाएंगे, कोई बिल्कुल। मसला नहीं। मैं कोई ऐसी मसला आपकी नहीं है। संजीदगी तो देख रहा हूँ। मैं संजीदा हो जाएंगे आप। मैंने ये अर्ज किया है, मेरी बात सुने, जैसे आपने पहले दावा किया कि शिया और सुन्नी का अलग है, जब हमने कहा दिखाइए तो आपने कहा नहीं। ये मैंने दावा- आपसे कहा है कि आपने हमें इसी तरह हफ्स और वर्ष खोल के एक ही दिखा दें कि ये तजाद है, ये किताबों काफी के हो हवाले- गया। किताबों आपने कह के दिया, फिर हवाले अपने में जुमला नहीं, वापस आपने नहीं लेना नहीं, अभी। और उसमें तजाद हो, कंट्राडिक्शन रब के बंदे, अभी आपने यही बात- जी आप पेश करें। मेरी बात खोल के आपने दोबारा बयान कर दी कि हफ्स और वर्ष में एक भी तजाद दिखाई। तो मैं भी तो यही कह रहा था, मैं और क्या कह रहा था, तजाद की बात मैं कर रहा था ना। आपने कहा किरात के मामलात में इख्तलाफात पाए जाते हैं, जो आप कह सकते हैं कि वो 7 तरह के हैं, क्योंकि मौलाना जरीर कहते हैं, तफसीर जरीर के मुताबिक जो उम्मुल तफासीर कहलाती है, अरबी में मौजूद है, उसमें 7 तरह के तजादात की बात करते हैं। उसमें अल्फाज भी पेश किए गए हैं कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो आपस में तजाद भी हैं। मैं एक मिनट बात करता हूं। तजाद नहीं कहते, रब के उससे बंदे- ना हलालो हराम बदलता है। सुन ले मेरी, मैं लिख के दे आपने देता कहा हूं। हुक्म नहीं एक बदलता। मिनट मेरी बात सुने। आपने कहा तजाद ऐसा जिससे हुक्म नहीं बदलता। हाँ, उससे हुक्म ये होता है ऐसा- कि ऐसा कोई तजाद चीज दिखाओ जिससे हलाल हुक्म जो बदले। है वो हराम हो जाए, हराम जो है वो हलाल हो जाए। कोई ऐसा नहीं है, एक भी आप नहीं पेश कर एक सकते। मिनट, मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि आपका सवाल कितने मिनट का है मुझे आपने ये कहा बता तजाद दें। ये है। आपका ये सवाल कितने मिनट का है? सर अभी गुफ्तगू चल रही है ना, आपने जो बीच में मुझे रोका, आपने जितनी बातें कही वो बातें ये थी, फिर मैं ये समझूं कि फ़ज़ाइल हफ़ाज़ुल कुरान के अंदर ये जो बात की गई है कि ते नहीं बदला, आपने मुझे मिसाल पेश की तालमून की, उसके बाद आपने मुझे मालिकी की पेश की, सीन की जगह स्वाद लग गया, सिरात हो गया। मैं इन अल्फाज को समझ रहा हूँ कि इनके मानी एक हो सकते हैं। अब जब अल्फाज बदल जाएं, हर्फ के बदलने से लफ्ज़ का बदल जाना तहरीफ कहलाता है, तसहीफ नहीं। मैं मानता हूँ तहरीफ कहलाता है, तसहीफ नहीं। तो आप मुझे बताएं, मैं अब सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या सबा अहरफ तहरीफ की दलील हो सकती? नहीं, ये अल्लाह के नबी से साबित है। मैंने तो अर्ज कर दिया है कि जो किताब दे के गए, अल्लाह के नबी दे के गए, जिस तरह दे के गए, वो 7 तरीकों से हो, वो महफूज है, उससे मुख्तलिफ हो, बाद में हो। मोहतरम, वो आप कहें मैं और तरीके वो की बात मौजूद नहीं हो। कर, मैं तरीके की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हर्फ का जो तहरीफ, लफ्ज तहरीफ, पहले तहरीफ लफ्ज पे चलते हैं। इल्म इश्तिकाक क्या है इसका? ठीक है जी, इल्म मुश्तक देखते हैं, उसके बाद ये मसदर है, जामिद है, ये इल्म मुश्तक, इसमें मुश्तक है, कहाँ से ये आया, इन तमाम तर को देखना पड़ेगा। एक बात करते हैं, सबा अहरफ, अहरफ के मानी क्या करते हैं आप? अहरफ के मानी क्या है? अब करें बात। नहीं, मैं सिर्फ मैंने तो बता दिया, मैंने तो हदीस के हवाले से आपको बता दिया। मैं मानी की बात कर रहा हूँ। अहरफ के मानी क्या है? मैंने उसकी मिसालें भी पेश कर दी हैं सर, आपको, मानी भी बता दिया है, हवाले भी। आप अपना सवाल पूरा कर ले, फिर मैं जवाब दूंगा। मुझे कंफर्म कर दें, अहरफ के मानी क्या है? कर दूंगा, आप चले सवाल गुफ्तगू मेरी आगे बढ़ेगी इस तरह। कर दूंगा। नहीं, अहरफ के मानी कीजिए ना आप, अहरफ के मानी क्या है? चले अहरफ के मानी कीजिए। आप अहरफ के भाई मानी मुझे ये बता दें, आपका सवाल कितने मिनट का है, ये आप ही बता दें मुझे। सर एक मिनट मेरी बात सुने, सवाल आप भी चला रहे हैं, सवाल मैं भी कर रहा हूं, बस मुझे जवाब दे अभी दें। तक कोई भी नहीं किया, मैंने तो जवाब आपने बहुत दावा सारे दिया सवालात है, किए। जवाब दावा एक दिया मिनट है। पहले आप सवाल करें, आप अपना फिर सवाल आप करें। जवाब दें, हाँ, फिर आप मैं सवाल करें, फिर आप जी हाँ। मैंने सवाल तो किया है कि सबा अहरफ क्या तहरीफ की दलील हो सकती है, अगर तसहीफ की नहीं तो? मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है हाँ। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा हरफ के ऊपर कुरान करीम सिखाया है, ये तहरीफ की दलील नहीं है। ठीक है, बात ये है, एक चीज़ दे के जाते हैं, मेरे मोहतरम, आपका गुड नेम शहबाज शाह, आप शहबाज साहब एक चीज़ दे के जाते हैं, वो 7 तरीकों से हो, 8 तरीकों से हो, वो जो ये दे के गए हैं वो तहरीफ नहीं है। शहबाज साहब के बाद शहबाज साहब, उनके वाले साहब एक लाइन का इजाफा कर दें, उसमें कोई कमी कर दें, बेशी कर दें, आपका बेटा कर दे, कोई कर दे, वो तहरीफ है। जो आप दे के गए हैं, जो आपका लिखा हुआ है, आप पहुंचा के गए हैं, आप दे के गए हैं, वो एक तरीके से हो, 7 तरीकों से हो, उसे तहरीफ नहीं कहा जाता है। ठीक है जी, तहरीफ वो होगी जो बाद में की जाए, मोहतरम, बाद में की जाए, उसका नाम तहरीफ। मैं आपकी बात बताता हूँ, देखें, हर लफ्ज के एक माने हैं। तहरीफ के माने हर्फ का बदल जाना, तसहीफ के माने हर्फ भी बदला, मानी भी बदला। ये आपका दूसरा सवाल है, ये भाई आप लोग नहीं, आप पहले नहीं, पहले ये मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अच्छा 10 सवाल ये करेंगे, 10 मैं करूंगा। इस पर दलील तो सुन लीजिए सर, आप इस पर दलील में आप किस दलील सुनना चाहते हो? आपने कहा ये तहरीफ नहीं है। अगर ये तहरीफ नहीं है तो लफ्ज जब बदले हैं, अब सिरात
اور سین سے صراط جو آیا, جو سواد سے صراط آیا, یہ لفظ اس میں حرف بدلا قرات کے سبب سے, سبا قرات, حرف بدل گیا. اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے, یہ کتاب ہے الابروق فی عنواء الفروق. میں اس کی ایک عبارت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہ ہے تصحیف اور تحریف میں فرق. تصحیف کیا ہے اور تحریف کیا ہے؟ تصحیف کہتے ہیں لفظ اور معنی دونوں کا بدل ڈالنا, ٹھیک ہے جی. اور تحریف لفظ کا بدل ڈالنا نہ کہ معنی کو. آپ نے صراط کی بات کی سین سے, آپ نے صراط کی بات کی سواد سے, لفظ بدلا لیکن معنی نہیں بدلا, تو کیا اسے آپ تحریف مانتے ہیں؟ یہ تحریف کہلائے گی یا نہیں؟ کیونکہ یہ کتابیں کہہ رہی ہیں. اور اگر ایک اصول بنا دیا گیا, عمومی اصول یہ پیش کر دیا گیا ہے, پھر اس کے بعد اس میں ایک دلیل پیدا کرنا کہ جی احادیث میں کہا یہ گیا کہ نازل اس طرح ہوا سبع احرف کی بنیاد پر, تو سبع احرف کی بنیاد پر اگر نازل ہوا تو تمام تر علماء میں سے زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں, پہلے تو بات ہے سبع احرف پر بہت اختلاف ہے, طویل اختلاف ہے. اس کے بعد جتنے زیادہ تر علماء نظر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سبع احرف کے معنی ہے 7 لغات میں, 7 لغات میں قرآن مجید کا نازل ہونا. یعنی 7 لغات میں لغت قریش ہے, لغت حزیل ہے, لغت تمیم ہے, لغت زاد ہے, لغت زاد بن بکر ہے, مختلف ہے. 7 کی 7 احرف میں قرآن مجید نازل ہوا. ہم نے تسلیم کر لیا آپ کی بات فور دا سیک آف آرگومنٹ, ہم نے مان لیا. حالانکہ قرآن مجید میں 7 حرف کی کوئی دلیل نہیں کہ 7 حرفوں میں قرآن نازل ہوا. حدیث میں ہے, آپ نے کہا, ہم نے مانا, کیونکہ اہل اسلام ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے نا, ہم مانتے ہیں. اب 7 حرفوں میں قرآن نازل ہوا. ایک کتاب مجھے ملی, یہ الابروق فی عنواء الفروق. یہ کہتے ہیں کہ لفظ بدل جائے اور معنی نہ بدلے تو اسے تحریف کہتے ہیں. تو کیا اسے آپ تحریف قبول کریں گے 7 حرف کو؟ اب بتائیے. اب میں جواب دے لوں جناب. جی 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 اب سن لیں گے. جی 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 میں آپ کا ہو گیا. میرا خیال ہے آپ نے نا کافی وقت لیا ہے اپنے سوال میں. میں جتنا آپ نے وقت لیا نا سوال میں, جی جی آپ جواب میں بھی لیجئے. نہیں اس سے کم لوں گا, انشاءاللہ. مگر میں کافی سوالوں کے جواب دینا چاہ رہا ہوں جو کچھ ادھار بھی ہیں میری طرف, میں ان کا جواب بھی دیتا چلوں. آپ نے کہا سب سے پہلے تو آپ کی بات ہے 4500 تضادات کی, وہ آپ نے پیش کرنے ہیں, وہ آپ کے ذمے ہے. جیسے آپ نے شیعہ والا اقرار کیا نا کہ نہیں وہ نہیں ہے, یا یہ اقرار کریں گے یا آپ پیش کریں گے, ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ جو اہل حدیث ہیں وہ اجماع کو نہیں مانتے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے؟ تو میرے بھائی اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں, مگر کب مانتے ہیں آپ سن لیں ذرا تھوڑی. نصوص صریحہ کی موجودگی میں اجماع نہیں ہوا کرتا. قرآن کریم کی آیت موجود ہے, اجماع نہیں. حدیث موجود ہے, اجماع نہیں. جہاں نہ قرآن کی آیت موجود ہے نہ حدیث موجود ہے وہاں ہم اجماع کریں گے, وہاں ہم جو ہے وہاں قیاس کریں گے, وہاں اس کے اوپر اجماع ہوگا. ٹھیک ہے, اجماع ہو یا نہ ہو وہاں ہوگا جہاں قرآن و سنت میں دلیل موجود نہیں. جہاں قرآن و سنت میں دلیل موجود ہے وہاں جو ہے قیاس کرنے والا وہ تو احمق ہے کہ سیدھا ایک قرآن کے اندر حکم موجود ہو, حدیث کے اندر حکم موجود ہو اور وہ قیاس کرنے لگ جائے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ وہ حماقت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, پہلے تو یہ آپ کلیئر کر لیں. اہل حدیث کے بارے میں آپ نے یہ غلط بات کہی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی اسماء اور رجال کو آپ دیکھیں تو آپ مقلد ہو گئے. بھائی کہاں سے آپ پڑھے یار, کیا یار کمال کر دیا آپ نے. اسماء اور رجال کو دیکھیں تو مقلد کیسے ہو گئے؟ مقلد کا معنی آتا ہے آپ کو؟ مقلد کس کو کہتے ہیں بتائیے گا ذرا. مقلد کس کو کہتے, تقلید کس کو کہتے ہیں؟ مقلد یہ معنی تو نہ ہوا نا, تقلید کرنے معنی تو نہ ہوا تقلید کرنے والا. اس کا معنی تو بتائیں مجھے. چلیں آپ بتا دیں, اگر تقلید کرنے والا نہیں آپ بتا دیجیے. تقلید کا معنی کیا ہے؟ نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں تقلید کرنے تو والا. پھر یار وہ بات کرے جس کا آپ کو علم ہے, جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے وہ بات نہ کریں. جی جی مقلد اس کو کہتے ہیں, تقلید اس کو کہتے ہیں گلے میں اس کے پٹا ڈالا ہوا ہو اور بندہ کھینچا کھینچا اس کے پیچھے جا رہا ہے, اس کی اپنی نہ کوئی آنکھ ہے نہ مرضی ہے نہ وہ تحقیق ہے, نہ جو اس نے کہا اس نے مان لیا. مینوان جو کوئی تفسیر ہو گئی, آپ اس کا معنی بتائیں تقلید کا مطلب. تو میں نے وہی کہا کہ گلے کے اندر پٹا ہو اور بندہ اس پیروی کے مجبور ہو اس کے اوپر, ٹھیک ہے, بغیر دلیل کے. ٹھیک ہے, تو مقلد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی دلیل کو نہیں مانتا. دلیل اس کے لیے کوئی ضروری نہیں, جو اس کے بڑے نے کہہ دیا, امام نے کہہ دیا, وہ اس کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگلی بات آپ نے کہا, میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں آ رہا ہوں بھائی, یہ بھی آپ کے سوالوں کے جواب ہے, میں کلیئر کر کے ابھی میں نے آپ سے آدھا وقت لوں گا. جتنا آپ نے سوال میں وقت لیا جواب میں آدھا لوں گا میں. ان کے جواب یہ بھی آپ کے ہی سوال ہیں. ایک منٹ, یہ آپ کے ہی سوال ہیں, ریبٹلز نہیں ہے. آپ سوال کریں 10, آپ کے 2 سوال
अच्छा ठीक है, मैं उस सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, दूसरे सवाल का आप इनका सवाल मेरे पास मौजूद है। 10 सवाल आपके, 10 सवाल आपके होंगे। इन्होंने कहा 200 साल बाद लिखी गई हदीस। आप खामोश हो जाए, ये गैर मतलब, इसलिए आप खामोश हो जाए। एक मिनट मेरी बात सुन ले जनाब, मेरी बात सुने आप नहीं बोले, मेरी बात सुन ले आप तब बोलते जब इन्होंने बुतान लगाया कि हदीस 200 साल के बाद लिखी गई है। आप मना करते इन्हें कि क्यों आप ये गैर मुतल्लका बात कर रहे हैं। अब इन्होंने की है, मुझे 500 साल बाद की मूसा की तरात दिखा दें, अगर नहीं ये असूल कानून उसी के ऊपर भी लागू करेंगे। कैसी बात आपने की है, ये गैर मुतल्लका बातें आप। हाँ जी, कोई अंजील मुझे दिखा दें जो 100 साल के 200 साल पुराना कोई नुस्खा आपको मुझे दिखा दें, कोई बात करें करने वाली आप। हाँ जी, ये कोई बात थी कि हदीस, हालांकि हदीस जो है 200 साल से पहले भी मौजूद है। हाँ जी, तो तकलीद की इजमा की ये क्या आप कर रहे हैं, तकलीद की इजमा की ये कुछ है, ये कुछ बेतुकी बातें आप।